ایک لڑکا ہر لڑکی کو اپنے بستر کی زینت سمجھتا تھا۔ وہ سوچتا تھا جتنی خوبصورت لڑکیاں اس کے لیے بنی ہیں۔ اس کالج میں لڑکی پڑھتی تھی جس کا نام تھا پروین۔ وہ سب لڑکیوں کی لیڈر تھی، بڑی پیاری خوبصورت اور نہ ڈر تھی، ڈرتی نہیں تھی کسی سے۔ یہ لڑکا اس کو آتے جاتے پروین نمکین کہہ کر نہ چھیڑتا رہتا تھا۔ وہ لڑکی برداشت کرتی رہی۔ ایک دن کنٹین سے گزرتے وقت لڑکے نے اس کو پیچھے ٹچ کیا۔ جب اس کو ہاتھ لگایا تو لڑکی نے اسے پکڑا، کالر سے کھینچا اور منہ پہ زوردار تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ کی گونج پوری کنٹین نے سنی اور سب منہ پہ ہاتھ دے کے ہنستے ہیں، دانت نکالتے ہیں۔ لڑکے کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ میرے ساتھ بڑا غلط ہو گیا۔ اب لڑکا اس دن سوچتا ہے میں اس سے بدلہ لوں گا۔ ایک دن ثقافتی میلہ لگا ہوا تھا کسی اور کالج میں جا کے۔ سب بچیاں اس کالج میں گئے ہوئے تھے۔ وہاں یہ لڑکی پروین اپنی دوستوں کے ساتھ جاتی ہے۔ وہاں پہ جو فریش نکاح بناتے ہیں جوس، ان سے کہتی ہے ہم کو 5 مینگو شیک بنا دیں۔ اب جب مینگو شیک بن رہے ہوتے ہیں وہی لڑکے گھومتے وہاں آ جاتے ہیں اور گھومتے وہ پروین سے باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس دن ہم نے بدتمیزی کی تھی، ہم معافی چاہتے ہیں، تو باتیں کر رہے ہیں۔ باقی لڑکی کہتی ہیں اس لڑکے کو منہ مت لگا۔ پروین ٹھیک ہے، پروین باتیں کر رہی ہے۔ جب شیک بنا جو شیک پروین کے آگے جانا تھا اس میں کسی لڑکے نے چپکے سے اس میں کچھ گولی ڈال دی، بے ہوشی کی دوائی ڈال دی۔ اب باقی لڑکیاں جوس پی رہی ہیں بڑے مزے سے۔ وہ شیک بہت گاڑھا تھا، پروین نے اس کو پیا، باقی چمچ سے اس کو کھا لیا۔ اب یہ لڑکے دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ چل پڑے گئے، آگے سٹال لگے ہوئے تھے، ثقافتی میلہ تھا، مختلف چیزیں لگی ہوئی تھی۔ سب لڑکیاں اپنی چیزیں پسند کر رہی ہیں۔ کوئی کہتی ہے یہ کتنی اچھی ہے۔ اتنے میں پروین کہتی ہے آپ لوگ جاؤ، میری طبیعت ذرا بوجھل ہو رہی ہے، میں یہاں آپ کا انتظار کرتی ہوں، آپ لوگ دیکھاؤ، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ اور لڑکیاں کہتی کیا ہوا؟ کہتی کچھ نہیں، بس ابھی تھکاوٹ ہو رہی ہے، آپ لوگ جاؤ۔ اب باقی لڑکیاں جناب چل پڑتی ہیں وہاں سے۔ ان کے ذہن میں بھی گمان میں نہیں تھا کہ آج پروین کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ جب پروین وہاں بیٹھ گئی بینچ پہ، لڑکیاں آگے چلی گئی۔ اب وہ 4-5 لڑکے اس کے پاس آتے ہیں، پروین کیا ہوا؟ اب پروین کو کچھ یاد نہیں ہے کہ کون ہے میرے سامنے۔ وہ کہتی ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا، چلا نہیں جا رہا، طبیعت بوجھل ہو رہی ہے۔ وہ کہتے چلو آؤ ہم تمہیں لے چلتے ہیں گاڑی تک۔ راہ میں اور بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ کسی نے سوچا شاید ان کی کزن ہوگی، کوئی عزیز ہوگی، کوئی بہن ہوگی۔ کسی نے تصدیق نہ کی کیونکہ یونیفارم میں لڑکیاں نہیں تھیں۔ کسی دوسرے کالج میں ثقافتی میلہ لگا ہوا تھا۔ اب وہاں سے پروین کو آہستہ آہستہ لے کر جا کے گاڑی میں بٹھا دیا۔ وہاں پہ کوئی عام سی لڑکی ویسی ویڈیو بنا رہی تھی، اس کی ویڈیو میں وہ کور ہو گیا۔ اسے شک پڑتا ہے کہ یہ جو لڑکی کو لے کے جا رہے ہیں اور جو لڑکے کو چہرے پہ مسکراہٹ ہے یہ کچھ غلط سگنل دے رہی ہے۔ اس لڑکی کے پاس اسکوٹی تھی اپنی، اسکوٹی پیچھے لگا دی، اسکوٹی پیچھے لگائی ہے، وہ جاتے ہیں، راستے میں نے روک لیا، گاڑی آگے اپنی موٹر سائیکل آگے لگا دی۔ وہ کہتی ہے آپ گاڑی میں کس لڑکی کو لے کے جا رہے ہیں، کون ہے مجھے بتائیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری کزن ہے، اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں، ہمارا راستہ چھوڑیں کہیں کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ لیکن اس عورت کو یقین نہیں ہوتا لڑکی کو، وہ پھر بھی اس کو سائڈ پہ کر کے اپنی گاڑی بھگا کے لے جاتے ہیں۔ اب لڑکی اس کی گاڑی کی پکچر کھینچ لیتی ہے اور فون کرتی ہے پولیس کو۔ پولیس کو بتاتی ہے ہیلپ لائن پہ 15 پہ فون کرنے کے بعد ایسے گاڑی ہے، اس کو کچھ شک ہے مجھ کو، کسی لڑکی کو اغوا کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ اب ان کو نمبر سینڈ کرتا ہے، گاڑی کا نمبر سینڈ کر دیتی ہے۔ وہ گاڑی جا رہی ہے، آگے ناکا لگا ہوتا ہے، ناکے وہ روکتے ہیں ان کو۔ وہ کہتے ہیں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہماری کزن ہے، ہسپتال لے کے جا رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں چلو ہمارے آپ پیچھے آؤ پھر۔ اب وہ ان کو لے کے چلے جاتے ہیں ہسپتال میں۔ اب وہ بڑے پریشان، اب تو پولیس بھی آگے آ گئی ہے، 15 کی گاڑی بھی آ گئی ہے، پھنس جائیں گے۔ اب یہ لے جاتے ہیں لڑکی کو ہسپتال میں۔ ہسپتال میں لڑکی کو لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ جب لڑکی کو اتارتے ہیں وہ 15 والے گاڑی سے اور لے کے جاتے ہیں اسٹریچر پہ ڈال کے اندر۔ اب لڑکے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر بڑوں کو فون کر دیں، ہم تو پیسے بھی ساتھ نہیں لائے، ذرا بڑوں کو انفارم کر دیں۔ اور لڑکی کو باہر چھوڑ کے، اندر چھوڑ کے خود باہر آ جاتے ہیں، اور باہر آتے گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ اب یہ ڈاکٹر چیک کرتا ہے، ڈاکٹروں کو سمجھ آ جاتی ہے اس سے کچھ بے ہوشی کی دوائی دی ہے، اس کی قسمت اچھی ہے بچ گئی، ورنہ آج یا کسی درندے کے ہاتھ چڑھ جاتی، کوئی نوچتے رہتے، شاید دوبارہ واپس اپنے گھر تک نہ پہنچ پاتی۔ کب تک نوچتے اور کہاں بیچ دیتے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اب وہ لڑکے بھاگ گئے۔ اب اس کے پاس فوٹو نہیں ہے، صرف گاڑی کی فوٹو ہے۔
جب لڑکی کو ہوش آیا، اس کے گھر والوں کو فون کیا، ان کو بلایا کہ ایسے ایسے آپ کی بیٹی ہے یہاں پہ، آپ لوگ وہاں پہ آ جائیں۔ جو اس کی دوستیں تھیں وہ پریشان تھی وہاں پہ، انہوں نے بھی دیکھا، انہوں نے اپنے سٹاف کو کال کی جو پرنسپل وغیرہ تھے، لڑکی کے گھر والوں کو بھی کال کر دی۔ ادھر لڑکی کے ماں باپ، بہن بھائی سب ہسپتال پہنچ جاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں تمہیں کچھ یاد ہو، لڑکے کون تھے، کس طرح کے دکھتے تھے؟ اب لڑکی کہتی ہے مجھے کچھ یاد نہیں ہے، پر مجھے پکا یقین ہے کہ یہ لڑکے وہی ہوں گے جس کو میں نے تھپڑ مارا تھا، وہ اس کے دوست ہوں گے۔ وہ کہتی ہے میں آپ لوگوں نے دیکھے ہوئے ہیں نا؟ پولیس والے کہتے ہیں ہم نے دیکھے ہیں۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، آپ میرا نا لیپ ٹاپ لائیں، میں اس پہ انہوں نے مجھ کو اپنے فیس بک پہ نا فرینڈ ریکویسٹ بھی سینڈ کی ہوئی ہے، وہاں ان کی فوٹو لگی ہوئی ہے۔ پھر جو ان کو لے کے آتے ہیں لیپ ٹاپ، اس میں فرینڈ ریکویسٹ چیک کرتے ہیں، وہ دکھاتی یہ لڑکے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں یہ لڑکے ہیں۔ اب پولیس ان کا پتہ کراتی ہے، پہلے سب سے پہلے چیک کرتی ہے گاڑی کس کی ہے۔ اس کے گھر پہنچتے ہیں، وہ کہتا ہے گاڑی تو سر میری ہی ہے، میرے دوست لے کے گئے تھے، اور آئندہ میں توبہ کرتا ہوں کسی کو گاڑی نہیں دوں گا۔ اوپر وہ کہتے ہیں اپنا ایڈریس بتاؤ، اس دوستوں کا ایڈریس بتاؤ، جو تمہارے دوست گاڑی لے گئے تھے ان کا ایڈریس بتاؤ۔ ان کا ایڈریس بتاتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، اس لڑکے کو اٹھاتے ہیں۔ لڑکا ایک امیر زادہ تھا، بگڑے ہوئے باپ کی اولاد تھی، لیکن باپ اس کا بڑا سمجھدار تھا۔ لڑکے کو اٹھایا، اس کے دوستوں کو اٹھایا، جو 4-7 دوست تھے سب کو لے کے وہاں پہ پہنچے ہیں۔ لڑکی بھی ہوش میں آ گئی تھی، اس کو کہتے ہیں یہی لڑکا تھا جس نے تمہیں تھپڑ مارا تھا، یہ اس کے دوست ہیں؟ کہتے ہیں ہاں۔ ان سے کہتے ہیں تم نے لڑکی کو وہاں سے کیوں اٹھایا تھا، اس کے جو جوس میں کیا ملایا تھا؟ اب لڑکے آپس میں پھٹ گئے، وہ کہتے ہیں اس نے ملایا تھا، میرا تو کوئی قصور نہیں، میرا ساتھ تھا، اس نے ملایا تھا۔ وہ کہتا ہے تم پانچوں گاڑی میں تھے، تم پانچوں کا پلان تھا اس کی عزت کو پامال کرنے کا۔ اب لڑکے وہاں شرمندہ، ہوا بھی ان کے پاس کوئی نہیں ہے اپنے صفائی والا دینے والا۔ تو لڑکے کا جو باپ تھے، لڑکی کی ماں تھی، لڑکے کا باپ تھا، وہ ان سے معافی مانگتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کا کیریئر تباہ ہو جائے گا، ہم اپنے بیٹے کی طرف سے معافی مانگتے ہیں۔ لڑکی کا باپ کہتا ہے کہ نہیں، ایسے معافی نہیں ہے۔ لڑکی بھی کہتی ہے یہ چھوٹ کے آ جائے گا پھر تنگ کرے گا۔ لڑکے کا باپ کہتا ہے میں اس کو ملک سے باہر بھیج دیتا ہوں، اور میں گارنٹی لیتا ہوں کہ آئندہ یہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ اس لڑکی کی قسمت اچھی تھی، اس لڑکی نے ویڈیو بنا رہی تھی، نارمل ویڈیو بناتے بناتے کیمرہ اس طرف گیا، دیکھتی ہے وہ لڑکے کو لے کے جا رہے ہیں، وہ بچ گئی۔ لیکن بہت سی لڑکیاں کالج کی، یونیورسٹی کی، اسکولوں کی ایسے اڈوں پہنچ جاتی ہیں۔ کچھ تو اپنے شوق سے جاتی ہیں، ان کو اپنے خواہشیں ہوتی ہیں، مہنگے موبائل، گفٹ، مہنگے مہنگے سوٹ، برانڈ کے کھانے، اور جو برانڈ کے سوٹ اور مہنگے مہنگے کھانے، وہ شوق جو پورے کرتے ہیں، جو خرچے اٹھاتے ہیں نا، وہ بعد میں ان کی کیا کیا چیزیں اٹھاتے ہیں پتہ نہیں چلتا آپ کو، اور بعد میں وہ پہنچتی ہیں جسم فروشی کے اڈوں پہ۔ یہ ایک واقعہ ہے سچا، کسی بندے نے سنایا تھا، ہم نے آپ سے شیئر کیا، اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔